الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پڑھ لو بھائی. میرے محترم بھائیو دوستو، اس دنیا میں سب سے محترم رشتہ، سب سے قابل احترام رشتہ، سب سے عظمت والا رشتہ کہ جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے حسن سلوک کا حکم فرمایا، کہ جن کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں، کہ جن کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں، کہ جن کا نام لینے کی اجازت نہیں، جن کے سامنے بے ادبی سے پیش آنے کی اجازت نہیں، کہ جن کے سامنے بچھ جانے کا حکم ہے، وہ رشتہ قرآن میں ماں اور باپ کا ہے، ماں اور باپ کا ہے. اب یہ کون سے ماں اور باپ ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں متعین نہیں کیا کہ بھئی یہ تمہارا باپ یا یہ تمہاری ماں، اللہ نے متعین نہیں کیا. اللہ نے عمومی حکم دیا ہے کہ بھی جس کے ماں باپ ہیں تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بچھا دے. تو یہ وہ ماں اور باپ ہیں کہ جس کو دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں، یہ تیرا باپ، خاندان والے کہتے ہیں کہ یہ تیرے والدین، بھائی کہتے ہیں کہ یہ تیرے والدین، اور محلے والے کہتے ہیں یہ تیرے والدین. ان والدین کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی، اگر ان کو ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ عورتیں، وہ ہستیاں، وہ ذاتیں کہ جن ہستیوں اور جن عورتوں کے بارے میں اللہ کہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ فرمائے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اس امت کے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان، ان سب کے لیے اللہ فرما رہا کہ یہ عورتیں تم سب کی مائیں ہیں. تو اس ماں کی عزت کا کیا حال ہوگا، اس ماں کی عظمت کا کیا مقام ہوگا. تو وہ مائیں کون ہیں؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ان مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں یہ ساری کی ساری تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں. تو اللہ کے نبی کی 11 ازواج تھی، 2 اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال فرما گئی، ایک اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک زینب بنت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا. یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پا گئی تھی. باقی 9 بیویاں اللہ کے نبی کی وفات تک وہ زندہ رہیں. پھر اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ 11 کی 11 عورتیں ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مومن کے لیے کیا ہیں بھائی؟ ماں ہے. اور یہ ماں کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، یا کوئی محلے والا کہہ رہا ہے، یا وزیر اعظم صاحب نہیں، اللہ فرما رہا ہے. تو عام ماں باپ کی عزت یہ ہے کہ ان کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی، ناراض کرو گے تو جہنم. تو یہ ماں جس کو اللہ کہہ رہا کہ تمہاری مائیں ہیں، اس کو راضی کرنے سے جنت نہیں، جنتوں کی بھی جنت ملے گی. اور اس کو ناراض کرنے سے پھر عام جہنم نہیں بلکہ جہنم کا سب سے نچلے والا طبقہ اللہ عطا فرمائے گا. انہی ماؤں میں سے ایک ماں جن کا اس رمضان کی 17 تاریخ کو وفات ہوئی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے.
مسلمان کی ماں ہے۔ کون عائشہ؟ طیبہ، طاہرہ، زاکیہ، زکیہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، مفسرہ، محدثہ اور صائمہ اور نافلہ اور صائمہ اور نافلہ۔ کون عائشہ؟ میرے نبی کی الزوجہ، میرے نبی کی حرم، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی دستار، میرے نبی کی پگڑی، میرے نبی کی محبوبہ، میرے نبی کی حمیرہ، میرے نبی کی عائش۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ کہ جو عمر میں اگرچہ چھوٹی ہیں، عمر میں چھوٹی ہیں لیکن درجہ بہت بڑا، کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو اللہ کی نبی کی زوجہ بن گئی، اور اللہ کے نبی کی زوجہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اب اگر مومن ابو بکر ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر عمر ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر عثمان ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر علی ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر حسن ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر حسین ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر امیر معاویہ ہے تو ماں عائشہ ہے، مومن اگر اماں فاطمہ الزہرا ہے تو ماں عائشہ ہے، مومنہ اگر زینب اور رقیہ اور ام کلثوم ہے تو ماں عائشہ ہے۔ یعنی قیامت کی صبح تک جتنے بھی مومن آتے جائیں گے وہ سب کے سب اماں عائشہ کے بیٹے ہوں گے اور بیٹے بنتے جائیں گے۔ کون اماں عائشہ؟ کون اماں عائشہ کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوبہ بیوی ہیں اور سب سے پیاری بیوی ہیں۔ کون عائشہ؟ جو صدیق کی بیٹی ہیں۔ کون عائشہ؟ جو صدیقہ بنت صدیق ہیں۔ کون عائشہ؟ جو خلیفہ بلا فصل اول مومن سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ کہ جن کا حجرہ، جن کا گھر، جن کا کمرہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ بنی ہے، اور یہ آخری آرام گاہ یعنی مواجہ شریف روضہ رسول جہاں آج بھی اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، یہ میرے نبی کا یہ آرام گاہ، یہ میری اماں کا حجرہ تھا، یہ عائشہ کا کمرہ تھا۔ تو اب اللہ کے نبی جہاں آرام کر رہے ہیں یہ جنت نہیں ہے، جنتوں کی بھی جنت ہے۔ کیوں کہ جنت مدینہ میں تو موجود ہے، اس لیے مدینہ جنت میں نہیں ہے تو مدینہ جنتوں کی جنت ہو گئی۔ اور یہ جنت کیا جگہ؟ کون سی جگہ؟ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، تو گویا جنتوں کے جنت کی مالکن اماں عائشہ صدیقہ رہا، اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ اماں فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو میرے سمیت جو میری سوکنے تھیں 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں اماں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، یہ 10 اور پوری دنیا کی عورتیں جو مومنہ ہیں یا اسلام والی ہیں، مجھے جو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی ان خصوصیات میں میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میرا کوئی مماثل نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرے کوئی برابر نہیں ہے جو اللہ نے مجھے خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں 2 دفعہ میری تصویر دکھائی ہے، اور اللہ کے نبی کو خواب میں بتایا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ ایک دفعہ خواب میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ بند کیا ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹھی میں ایک بچی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی تصویر ہے، اس کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح فرما دیا اور دنیا اور آخرت میں وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے جب ہاتھ کھولا تو ان کی ہتھیلی پر اماں عائشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اماں عائشہ کی تصویر تھی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، جنت کا رومال یوں تہ بتہ پڑا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر ایک لڑکی کی تصویر ہے، اس کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح فرما دیا، وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ اللہ کے نبی کو پکڑایا، اللہ کے نبی نے کھول کے دیکھا تو جنت کے اس ریشمی رومال پر اماں عائشہ کی تصویر موجود تھی۔ فرمایا یہ وہ عزت ہے جو میرے علاوہ پوری دنیا میں میری سوکنوں سمیت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیوں کہ وحی کے ذریعے میرے نبی کو بتایا جا رہا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ گویا اماں عائشہ کا نکاح میرے نبی کے ساتھ
اللہ کی رضا سے ہو رہا اور اللہ فرما رہا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ 11 بیویاں، ان 11 بیویوں میں صرف میں کواری، باقی 10 کوئی بیوہ کوئی مطلقہ ہے، اور میں کواری ہوں۔ یہ میری عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی میرے علاوہ کوئی اور کواری بیوی نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، اللہ اکبر، کہ اللہ نے میری وجہ سے اپنی شریعت کا قانون بدلا ہے، شریعت مصطفیٰ کا قانون بدلا ہے میری وجہ سے۔ کیسے؟ ایک سفر ہے، جنگ ہوئی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، غزوہ بنی مستلق، غزوہ سے واپسی ہو رہی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جب آرام کر لیا، تھکاوٹ اتر گئی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بھی اپنے تقاضے پورے کر لو، ہم نے آگے نکلنا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ فجر کی ہماری نماز رہ جائے۔ اب سارے صحابہ اپنے تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ بھی اپنی خادمہ کے ساتھ پردے میں تقاضے کے لیے چلی گئی، واپس آئیں تو دیکھا گلے پہ ہاتھ ڈالا تو ہار نہیں تھا، گلے میں ہار نہیں تھا، تو ہار ڈھونڈنا شروع کیا، ہار نہیں ملا، واپس آ گئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، وہ تو ڈھونڈوا دیں، میں قربان اللہ کے نبی پر اور اما عائشہ پر اور میرے نبی کی عائشہ سے محبت پر ڈانٹا نہیں، برا بلا نہیں کہا کہ یہ کوئی وقت ہے ہار ڈھونڈوانے کا، تو نے ہار پہنا کیوں تھا، تو لے کر کیوں آئی تھی؟ نہیں 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 نہیں، میرے نبی نے ایک ہار کے لیے جو نہ سونے کا تھا، نہ چاندی کے تھا، نہ ہیرے کا تھا، کسی چیز کا وہ نہیں تھا، عام ایک ہار تھا، تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا چلو بھئی میری عائشہ یعنی اپنی ماں کا ہار ڈھونڈو، اپنی ماں کا ہار ڈھونڈو۔ اب سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، اب سارے صحابہ پریشان کہ بھی ہار نہ ملا، تو یہاں صبح ہو گئی، پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے، فجر کی نماز رہ جائے گی۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر یہ اما عائشہ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں اور جا کے اللہ کے نبی سے کہہ دیں کہ چلتے ہیں، ہار نہیں مل رہا، نماز کا مسئلہ ہے، نماز رہ جائے گی۔ اما حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے خیمے میں داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ جو چونکڑی مار کر بیٹھی تھی اور میرے اما کی جھولی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ابو بکر صدیق اندر تشریف لائے تو غصے سے اشارہ کر رہے ہیں، بول نہیں رہے، آنکھیں نکال رہے ہیں کہ تیری وجہ سے یہ پریشانی آئی، تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی، تو یہ انگوٹھا لیا، اما عائشہ کی یوں پسلی میں زور سے مارا۔ اما فرماتی میں نے اپنے آپ کو سخت کر لیا، ایسا نہ ہو کہ میں حرکت کروں میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے، لیکن وہ تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ اللہ کے نبی کے رخسار پر گرے، اللہ کے نبی جاگے۔ عائشہ کیا ہوا؟ ابو بکر بولے یا رسول اللہ اس عائشہ کی وجہ سے سارا مجمع پریشان ہے، سارا مجمع تکلیف میں ہے، پانی یہاں پر ہے نہیں اور فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، یہاں ٹھہرے رہے نماز رہ جائے گی، یا رسول اللہ چلتے ہیں، چھوڑے ہار کو۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، ایک دم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات ظاہر ہوئے، میرے نبی کا سر مبارک یوں ڈھلک گیا، اماں بھی سمجھ گئی کہ وحی آ گئی، ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ وحی آ گئی، خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے حبیب نے سر اٹھایا، فرمایا جاؤ ابو بکر پورے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے میری قیامت تک آنے والی امت کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے میری عائشہ کی وجہ سے ضابطہ بدل دیا ہے، قرآن بدل دیا ہے اور اصول بدل دیا ہے اور اپنا ضابطہ تبدیل کر دیا ہے، قانون تبدیل کر دیا ہے۔ کیا قانون، کیا ضابطہ، کیا اصول؟ کہ نماز پڑھنی ہو تو وضو کرو، پانی لو، چہرہ دھوو، بازو دھوو، مسح کرو، پاؤں دھوو، پھر تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہاری نماز قبول ہوگی، نفل قبول ہوگا، تلاوت قبول ہوگی، میری عبادت قبول ہوگی، حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ فرمایا اے ابو بکر امت کو خوشخبری دے دے کہ میری عائشہ تیری بیٹی اور امت کی ماں کی وجہ سے اللہ نے ضابطہ بدل دیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک ہوگے، تمہاری نماز بھی قبول، تمہارا حج عمرہ بھی قبول ہوگا۔ اللہ نے اماں کی وجہ سے
یہ قانون بدل دیا، اصول بدل دیا. بھئی بٹی پہ 2 ضربے لگاؤ، ایک چہرے پر، پھر دوسری ضرب لگاؤ بازوؤں پر، پاک ہو گئے. نماز بھی جائز، نفل بھی جائز، تہجد بھی جائز، ذکر بھی جائز، حج عمرہ بھی جائز ہو گیا. یہ میری ماں کی شان ہے کہ اللہ اپنا ضابطہ بدل رہا ہے، اللہ اپنا قانون بدل رہا ہے. تو یہ اماں فرماتی تھی کہ یہ میری عزت ہے، یہ میری خصوصیات میں سے. پھر اماں فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا سفر ہوا ہے، غزوہ ذات الرقاع. اس غزوے میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ تھی. یہ سفر ہوا، واپسی ہوئی. واپسی پھر پڑاؤ ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا چلو بھائی واپسی کرتے ہیں، لشکر تیار ہو جائے، اپنے تقاضے پورا کرو. اماں عائشہ پھر تقاضا کرنے کے لیے گئی، گلے میں وہی ہار. اور وہ ہار ملا کیسے تھا؟ اماں عائشہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہار نہیں ملتا، چلے چھوڑے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلے چلتے ہیں. عائشہ ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ. اماں نے کہا ہے تو حضور چلے ہیں. اماں کی محبت، میاں بیوی کا تعلق بتا رہا ہوں کہ صرف خامن روب جمانے کے لیے نہیں کہ بس میرا ہی آرڈر چلے، میرا ہی حکم چلے، نہیں. بیوی کی بھی عزت، بیوی کا بھی احترام، بیوی کا بھی مقام ہے کہ اس کی بات کی بھی لاج رکھی جائے، اس کی بات کا بھی مان رکھا جائے، اس کی بات کو بھی اہمیت دی جائے، جس طرح اماں عائشہ کی بات کو سفر میں میرا حبیب اہمیت دے رہا ہے. میرے نبی نے نہیں کہا عائشہ سے کہ عائشہ چلے، نہیں، اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ چلے. کہا ٹھیک ہے عائشہ. سفر شروع کرنے لگے تو جس اونٹ پر یا جس اونٹنی پر اماں سوار ہوتی تھی، آپ کے لیے ڈولی بنائی جاتی تھی، اس میں اللہ کے نبی کی ازواج وہ پردے میں بیٹھتی تھی. تو اب وہ اونٹنی میں جو ہے وہ ڈولی میں اماں عائشہ بیٹھی، اونٹنی کو کھڑا کیا گیا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا. ہار کدھر تھا بھائی؟ اونٹنی کے نیچے. یہاں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں مؤدبانہ طریقے سے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کو مشقت میں ڈالتے؟ بولو بھائی کہ بھی ہار تو اونٹ کے نیچے پڑا ہو، جاؤ اٹھا لو. تو پتہ یہ چلا کہ عالم الغیب کون ہے بھائی؟ ہاں یہ ضرور بات ذہن میں رکھو کہ کوئی ہم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دے کہ گستاخوں دینے. یہ عقیدہ نظریہ ہمارا بزرگوں کا ہے کہ جو علم اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا. ہمارا عقیدہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہب بن منبہ نے، کہ اللہ نے جو ساری مخلوقات کو نبیوں سمیت علم دیا، ساری مخلوقات کو 1.25 لاکھ نبیوں سمیت جو علم دیا، حضور نے ارشاد فرمایا اس علم کی مثال ریت کے ذرے کی ہے، ریت کے ذرے کی ہے. اور جو اللہ نے مجھے علم دیا اس کی مثال ریت کے صحراؤں جیسی ہے. کہ میرے نبی کے پاس علم لامحدود مخلوق کے اعتبار سے بہت زیادہ علم ہے، لیکن میرا حبیب عالم الغیب نہیں ہے. کیوں؟ عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم کسی کے ذریعے سے نہ آیا ہو، کسی کے واسطے سے نہ آیا ہو، کسی نے اس کو نہ دیا ہو. وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس نے کسی سے علم نہیں سیکھا، کسی سے علم نہیں لیا، کسی واسطے سے علم ان کے پاس نہیں پہنچا. اللہ کی ذات ہے. میرے نبی کے پاس علم آیا ہے، اللہ کے واسطے سے آیا ہے، تو علم غیب کی نفی ہوگی. تو عالم الغیب کون ہے بھائی؟ اللہ، صرف اللہ. دلیل میں نے یہ چھوٹی سی بات عرض کر دی. اب یہ وہی ہار اماں پھر گئیں تقاضے کے لیے، ہار گم ہو گیا. اب اماں اکیلی ڈھونڈ رہی ہیں. لشکر چل پڑا. خادموں نے کہا، اماں عائشہ ہلکی پھلکی تو تھی، بالکل وجود ہلکا پھلکا تھا، تو جو مقرر تھے خدمت پر اونٹنی پہ وہ سمجھے کہ اماں اندر ہیں، ہودج میں ہیں. اونٹ اٹھایا اور چل پڑے. سفر شروع ہو گیا. پھر وہی بات آ گئی، اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی روک نہ دیتے، ہو بیٹھو بھائی میری عائشہ باہر ہے. اللہ کے نبی نہیں بتایا. بات سمجھ آ رہی میری بھائی؟ تو پتہ یہ چلا کہ علم غیب اللہ کے نبی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس. سفر شروع ہو گیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں، دیکھا سارا لشکر جا چکا. پریشان ہو گئی. چاندنی رات تھی تو چادر لے کر وہیں بیٹھ گئی کہ چلو
اگلی جگہ پڑاؤ کریں گے، اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو کسی کو پیچھے بھیج دیں گے مجھے لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ لشکر سے 2-3 کلومیٹر پیچھے رہتے تھے کہ بھی لشکر کا کوئی سامان گر جائے تو تم نے اٹھانا ہے۔ ایسے ہوا، اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، صفوان بن معطل تشریف لے آئے تو اما عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان نے دیکھا ہوا تھا، تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ کھلا تھا، تو جب وہ سو رہی تھی، جب اما عائشہ کو دیکھا تو اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفوان نے صرف یہ جملہ پڑھا، اما نے یہ آواز سنی، ایک دم چہرہ چھپا لیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اما لشکر سے پیچھے رہ گئی، اپنا اونٹ بٹھایا اور صفوان دوسری طرف چلے گئے۔ اما اونٹ پہ سوار ہو گئی، اونٹ کھڑا ہو گیا، صفوان آ گیا، اونٹ کی مہار پکڑی اور چل پڑے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے صفوان سے بڑھ کر شریف آدمی زندگی بھر نہیں دیکھا، کہ اس پورے سفر میں صفوان نے صرف یہی جملہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی زبان سے میں نے ان کے الفاظ نہیں سنے۔ اب اگلے جگہ پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا، تو وہ دن کا وقت ہم وہاں پہنچے، ساری رات سفر کرتے رہے، دن کے وقت وہاں پہنچے۔ اب ہوا ایسے کہ پڑاؤ کے شروع میں جو لوگ تھے وہ سارے منافقین بیٹھے ہوئے تھے، جن میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اب ان دونوں حضرات کو انہوں نے جب لشکر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اما عائشہ اونٹ پر اور صفوان نے مہار پکڑی ہوئی اور رات کے یہ دونوں غائب ہیں، تو منافقین نے خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے میری اما عائشہ کی عزت پہ انگلی اٹھا دی، میری اما عائشہ کی پاک دامنی پہ انگلی اٹھا دی، صفوان پر بدکاری کا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں، میری اما پر الزام لگا دیا۔ ابی نے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے، باقی منافقین نے بھی یہ بات اب کانوں میں پھونسیاں مار رہے، کانوں میں چغلیاں کر رہے، کانوں میں اما کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر رہے، جتنے منافقین تھے ان کے سب کے کانوں میں یہ بات بھر دی۔ اللہ کے نبی تک بات نہیں پہنچی، ابھی اما عائشہ تک بات نہیں پہنچی۔ خیر، انہی باتوں کے ساتھ، انہی سازشوں کے ساتھ، انہی غلط بیانیوں کے ساتھ یہ لشکر مدینہ پہنچ گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہ مسلمانوں کو کیفیت کا پتہ چلا، مسلمانوں کے ذریعے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت پتہ چلی کہ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ طیبہ طاہرہ عائشہ کے خلاف منافقین کی زبان یہ غلاظت بک رہی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ وہ کردار کی پاک نہیں ہے، وہ گفتار کی پاک نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ الزام لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی ایک دم مسجد نبی میں تشریف لائے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا لوگو میں کیا سن رہا ہوں کہ میری گھر والی کے بدلے میں، میری گھر والے کے بارے میں مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، مجھے تکلیف دی جا رہی، مجھے اذیت دی جا رہی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے، ہمیں بتایا جائے، ہم ابھی اس کی گردن اڑا دیتے۔ کہا نہیں، ان کو حیا کرنی چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو غیرت کرنی چاہیے کہ میں پاک ہوں تو میری بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے۔ اب پورا مہینہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، پورا مہینہ۔ اب یہ پورا مہینہ اللہ کے نبی نے کیسے گزارا ہوگا کہ اللہ کے نبی مدینہ کی جس گلی سے گزرتے ہیں، 2-4 منافقین کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہ اسی بیوی کا شوہر ہے، نعوذ باللہ۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز بھی پڑ جاتی تھی۔ اما عائشہ کو خبر نہیں کہ باہر مدینہ میں میرے بارے میں کیا کوہرام مچا ہوا ہے۔ اما عائشہ کی خادمہ ام مستح رضی اللہ عنہا رات کو تقاضے کے لیے گھر سے باہر گئی۔ ام مستح ان کی چادر پاؤں میں اڑ گئی تو پاؤں سے چادر کو کھینچ کے کہا تعیب المستح، کہ مستح ہلاک ہو جائے، مستح برباد ہو جائے۔ مستح ام مستح کا بیٹا تھا، اس خادمہ کا بیٹا تھا۔ اما عائشہ نے کہا کہ چادر تو تیرے پاؤں میں اٹک رہی ہے، اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہے، اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہے؟ کہا عائشہ تو بڑی سادی ہے، تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرے بارے میں اور صفوان بن معطل کے بارے میں مدینے میں کیا قیامت برپا ہوئی پڑی ہے۔
اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا، اس پروپیگنڈے میں میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں عائشہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں ہر چیز بھول گئی، روتے ہوئے گھر آئی۔ یہ جتنے دن کے بعد مجھے پتا چلا، اس سے پہلے جو دن گزرے تھے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے بھی نہیں سنا۔ ہاں اتنا کام ضرور تھا کہ اللہ کے نبی جب گھر تشریف لاتے تو مجھ سے نہیں پوچھتے تھے، میرا حال چال مجھ سے نہیں پوچھتے تھے، خادمہ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کیا حال ہے، عائشہ کا کیا حال ہے۔ کہ یہ بات مجھے بڑی چبھتی تھی کہ پہلے محبت میں مجھے عائش کہہ رہے ہیں، حمیرہ کہہ رہے ہیں، پیار سے بھلا رہے ہیں، اپنے پاس بٹھا رہے ہیں اور اپنا جھوٹا کھلا رہے اور پلا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے میرا حال نہیں پوچھ رہے، خادمہ کے ذریعے سے میرا حال پوچھتے ہیں۔ تو یہ بے رخی مجھے چبھ رہی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ یہ بے رخی کیوں ہے، کہ اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز پڑ چکی ہے۔ خیر میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اپنے اماں کے گھر جانے دے۔ کہا ٹھیک چلی جاؤ۔ اماں کا غم اور زیادہ ہو گیا، کیوں کہ اس سے پہلے میں جب بھی اللہ کے نبی سے کہتی تھی یا رسول اللہ میں نے اماں کے پاس جانا ہے تو میرے حبیب کہا کرتے تھے کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، کل چلی جانا، پھر چلی جانا، آج نہ جاؤ۔ لیکن آج پہلی دفعہ میں نے اجازت مانگی، فوراً اجازت دی تھی، مجھے اور تکلیف پہنچی۔ خیر میں گھر آئی، گھر میں دیکھا میری ماں بھی رو رہی اور دوسری منزل پر میرا ابا قرآن پڑھ رہا، وہ بھی رو رہا۔ میں گھر آئی، میں نے کہا اماں یہ کیا قیامت ہو گئی، ہم پہ یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ تو اماں نے مجھے تسلی دی، بیٹا غم نہ کر کہ جو اللہ کے نبی کی محبوب بیوی ہوتی ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے، اسے نفرت کرنے والے پیدا ہو جاتے، اب تم غم نہ کرو۔ ابو بکر صدیق بھی پریشان اور اماں عائشہ بھی پریشان، ان کی اماں بھی پریشان۔ ابھی 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ کہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں اتر رہی، اللہ کے نبی کو نہیں بتایا جا رہا، اور یہ قیامت ہے ان 2 گھرانوں والوں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور منافقین ہیں کہ غلاظت پہ غلاظت بک رہے ہیں، میرے نبی اور اس کی گھر والی پر جو ہے بہتان لگائی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام اماں عائشہ کے پاس چلے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی کہ یہ پورا مہینہ نہ کھانا نہ پینا، صرف رونا، بس نہ سونا، کچھ نہیں تھا، رونا ہی تھا کہ یا اللہ یہ میرے بارے میں کیا ہو گیا۔ بلکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا بھی میری عائشہ کے بارے میں بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جو خادمہ ہوتی ہے نا، گھر کی خادمہ، اس کو مالکن کے بارے میں ساری تفصیل پتہ ہوتی ہے کہ کیا کردار ہے، آپ خادمہ کو بلائیں۔ تو اماں کی جو خاص خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، ان کو بلایا۔ ہاں بریرہ میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں صرف ایک عیب ہے، ایک عیب ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے بھی کون سا عیب ہے؟ کہا اماں عائشہ کے زندگی میں نے ایک عیب دیکھا، وہ کیا کہ وہ رات کو آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی، اس کو ڈھکتی نہیں تھی، کھلا چھوڑ دیتی تھی اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی تھی۔ میں نے زندگی بھر عائشہ کا صرف یہ ایک عیب دیکھا ہے، یہ کمی دیکھی ہے اور کوئی عیب نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے بتائیں کہ آپ کا نکاح اور عائشہ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ کہا جی اللہ نے کروایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کروایا ہے۔ تو عمر نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو اللہ آپ کے وجود مطہر پر گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے پاکیزہ بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اماں پاک ہے، اماں پاک ہے۔ تو خیر ان باتوں کے بعد اللہ کے نبی اماں عائشہ کے گھر پہنچے، عائشہ کو بٹھایا، ابو بکر بھی ہیں اور ام الخیر بھی ہیں۔ عائشہ اگر تم سے یہ گناہ نہیں ہوا تو اللہ تیری پاک دامنی ضرور بیان کرے گا، لیکن اگر تم سے یہ گناہ ہوا ہے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بات سنو بھائی، دیکھو نبی کیا ہوتا ہے؟ انسان، نبی انسان ہوتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا اور بدگمانی کتنی
خطرناک چیز ہے کہ عام انسان تو کیا، نبی کا دل بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، نبی کا دل بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ جب ایک ہی بات بدگمانی کی چل رہی ہو، ہر طرف چل رہی ہو، تو جب نبی کا دل متاثر ہو جاتا ہے پھر میں اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں؟ اس لیے کبھی بھی جھوٹے پروپیگنڈوں پر، بدگمانیوں پہ کان نہ دھرنا۔ کیوں؟ میرے حبیب نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ کسی کے بارے میں گھر بیٹھے بیٹھے بدگمان ہو جانا، وہ شرابی، وہ زانی، وہ سود خور، وہ حرام کھانے والا، وہ دین بیچنے والا، وہ شریعت بیچنے والا، ظاہری دین دار ہے اندر سے بڑا 2 نمبر ہے، یہ بدگمانیاں گھر میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ۔ اور آج ہر انسان الا ماشاء اللہ نکال کر ہر انسان بدگمانی میں مبتلا ہے۔ اس کی دلیل یہ سیاسی جماعتیں، خاص طور پر یہ جو، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، چلو لے لیتا ہوں، یہ عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی، اس نے جو بدگمانی کی غلاظت اور گند پھیلائی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ کیا چیز؟ کون بولا؟ نہیں وہی بات کر رہا ہوں نا، یعنی سب سے زیادہ غلاظت اس وقت بدگمانی کی پھیلانے والا عمران خان ہے۔ عمران خان ساری زندگی جب تک یہ حکومت میں نہیں آیا تھا، ڈی چوک میں سے 4 مہینے سے زیادہ گند پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ اور امت کا کیا ذہن بنایا، لوگوں کا کیا ذہن بنایا؟ علماء کے بارے میں، علماء کے بارے میں۔ قرآن کی بات میں کروں، آپ بات چھوڑیں، میرا ماحول خراب نہ کریں، خاموشی سے بیٹھیں یہاں پر، خاموشی سے بات سنیں، بدگمانی بات کر رہا ہوں۔ سنو بھائی، توجہ چھوڑ بھائی، جن کو میری بات ہضم نہیں ہوتی جا سکتے ہیں بھائی، یہ مسجد اس کے علاوہ اور جمعہ بھی ہوتا ہے، جا سکتے ہیں یہاں پر، اجازت میری طرف سے۔ مجھے نہ کوئی سمجھائے کہ میں کون سی بات کروں کون سی نہیں کر رہا، کہ دین ہے یا نہیں، آپ نہیں سمجھائیں گے، مجھے پتا ہے شریعت کسے کہتے ہیں، سیاست کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے نہیں سمجھانا، میں نے آپ کو چلانا ہے، آپ نے مجھے نہیں چلانا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ایسا غلیظ آدمی ہے کہ اس نے مولا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بکواس کی ہے۔ 2 باتیں، ایک ڈیزل کا پرمٹ لیا ہوا ہے، آج تک ثابت کر سکا؟ کوئی ثابت کر سکا آج تک؟ دوسرا کہ بھی اس نے اپنے نام 300 400 کنال کے پلاٹ لگائے ہوئے ہیں، ثابت کر سکا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بدگمانی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو، خاموشی اختیار کرو، ورنہ وہ اگر بالفرض مجرم ہے یا نہیں ہے وہ جانے، اللہ جانے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ پہلے پاک دامن تھے، اب آپ بھی گنہگار ہو گئے، اب آپ بھی گنہگار ہو گئے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو خیر، اللہ کے نبی پر ان باتوں کا اثر ہوا۔ اما عائشہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہوں کہ میں پاک دامنہ ہوں اور میں ہوں، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور نہیں کیا، آپ میری بات مان لیں گے، آپ میری بات مان لیں گے۔ میں کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا سارا معاملہ اللہ پہ ڈالتی ہوں، کہ یہ میں نے بات کی، میں نے منہ پھیر لیا، میں نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی پر وحی اتر ہے۔ اب اماں کو بتایا، عائشہ وحی آ گئی ہے، اماں مطمئن، کیوں؟ اماں کہہ رہی تھی مجھے یقین تھا کہ اللہ میری پاک دامنی بیان کرے گا، پاک دامنی بیان کرے گا، کہ اللہ کے نبی کو خواب آ جائے گی یا اللہ کے نبی جبریل کے ذریعے اللہ بتا دے گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، کس بات کا؟ کہ اللہ میرے حق میں قرآن ہی اتار دے گا، مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ کہ اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، ماتھے سے پسینہ صاف کیا، فرمایا عائشہ مبارک ہو، تیری پاک دامنی کے لیے تیرا گواہ بن کر تیرا اللہ آ چکا ہے۔ سورہ نور کی 18 آیات میری اماں عائشہ کی شان میں اتری ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو اللہ کا غصہ اور غضب تھا
کہ جس غصے سے اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں اور بیان فرمایا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے ایسا غصہ اور جلال نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ میرا پاک نبی، اس کے لیے بیوی کا انتخاب کرنے والا میں ہوں، تو میرا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں فرماتی تھیں یہ میری عزت ہے کہ آج تک وہ قرآن کی آیتیں موجود، قرآن پڑھا جائے گا، سورہ نور پڑھی جائے گی، میری ماں کی عظمت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، ڈنکے بھی بجتے رہیں گے۔ پھر میری اماں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے وفات سے 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے، یہ میری عزت ہے کہ وفات کے آخری دن میرے گھر میں گزارے ہیں۔ پھر اماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے سینے پہ لیٹے ہوئے تھے، میں یوں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کا سر میرے ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میں تھا، اللہ کے نبی یوں آرام کر رہے تھے۔ میرا بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا، مسواک کو۔ میں سمجھ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں مسواک چاہیے، اشارہ سر سے کیا۔ عبد الرحمن سے میں نے کہا عبد الرحمن مسواک لاؤ، مسواک لا کر اللہ کے نبی کے منہ میں دی، مسواک سخت تھی، اللہ کے نبی میں کمزوری تھی، مسواک چبا نہ سکے۔ اماں کہتی ہیں میں نے مسواک نہیں، میں نے اپنے دانتوں میں چبائی، میرا کچھ لعاب مسواک کے ساتھ لگ گیا، وہ لعاب جو سب سے آخری چیز میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب ہے، عائشہ کا لعاب ہے۔ یہ میری عزت ہے کہ آخری چیز میرے نبی کے منہ میں میرا لعاب جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا حجرہ، میرا مکان، میرا کمرہ میرے نبی کے آخری آرام گاہ بنی ہے۔ کون سی آخری آرام گاہ؟ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صبح کے وقت 70,000 فرشتے آئیں گے، میرے روزے پہ درود و سلام پڑھیں گے، شام تک پڑھتے جائیں گے، شام کو یہ چلے جائیں گے، نیا ٹولہ آئے گا جو صبح تک مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جو ایک دفعہ 70,000 کا ٹولہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب یہ صبح شام 1400 سال ہو گئے چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ یہ کس روزے پر؟ میرے نبی کے روزے پر۔ اور وہ روزہ کس کا گھر تھا؟ اماں عائشہ کا گھر۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ عائشہ کس کی ماں ہے؟ مومنین کی ماں ہے۔ اب جو میری ماں کو ماں نہیں مانتا، ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ فیصلہ سادہ ہے نا بھائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومن کی ماں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں نہ مان بھی، کیوں نہ مانوں؟ میں تو مومن ہی نہیں ہے، بات ختم، بس بات ختم، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس لیے ازواج مطہرات سے محبت کیوں ہماری مائیں ہیں، ان کی عقیدت کیوں ہماری مائیں ہیں، ان کا احترام کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ دنیا کی ماں کی بے عزتی کرو گے جہنم میں جاؤ گے، تو جس کو اللہ کہے تمہاری ماں ہے اس کی توہین کرنے والا جنت میں جا سکتا؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا پھر دماغ سے بات نکال دی جائے۔ دوسری بات، یہ میری ماں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ عمر کے اعتبار سے اگر عائشہ سے بڑے ہیں لیکن درجہ اماں کا بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ اماں ماں ہیں، صحابہ بیٹے ہیں۔ انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ جن کی 21 رمضان کو شہادت ہوئی ہے، 21 رمضان کو شہادت ہوئی۔ ہاں، کون علی؟ جو مکہ میں پیدا ہونے والے، جو میرے نبی کے گھر میں آنے والے، جو میرے نبی کی تربیت میں پانے والے، جو میرے نبی کی آغوش میں پلنے والے، جو میرے نبی کی سب پر بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، جو میرے نبی کی دعوت و تبلیغ میں مددگار بننے والے، جو میرے نبی کے بسترے پر ہجرت کی رات سونے والے، جو میرے نبی کے ساتھ دوبارہ مدینہ پہنچنے والے، جو میرے نبی کے داماد بننے والے، جو جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے شوہر بننے والے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین کے ابا بننے والے۔ کون علی؟ کون علی؟ کون علی؟ جو اسد اللہ کا لقب پا رہے ہیں، جو حیدر قرار کا لقب پا رہے ہیں، جو شیر خدا کا لقب پا رہے ہیں، جو ذوالفقار کا لقب کا پا رہے ہیں۔ کون علی؟ جو میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ کون علی؟ جو میرے نبی کے دنیا اور آخرت میں بھائی بننے والے ہیں۔ کون نبی؟ جو میرے نبی کے جانے کے بعد مدینہ میں نائب بننے والے ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ جو میرے نبی کے محبوب ہیں۔ کون علی؟ جو مولا کائنات ہیں۔ کون علی؟ جو محبوب رسول خدا ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ کون علی؟ جو میری آنکھوں کا نور ہے۔ کون علی؟ جو میری زبان کی مٹھاس ہے۔ کون علی؟ جو میرے دل کا قرار ہے۔ کون علی؟ جو میرے جسم کی ٹھنڈک ہے۔ کون علی؟ جو میری روح کی چین ہے۔ کون علی؟ جو میری دستار ہے۔ کون علی؟ جو میری پگڑی ہے۔ کون علی؟ جو میرا وقار ہے۔ کون علی؟ جو میری عزت ہے۔ کون علی؟ جو میری جان ہے۔ کون علی؟ جو میرا ایمان ہے۔ کون علی؟ جو جانے دو جہان ہے۔
کون علی جو جانے دو جہان ہے؟ کون علی جو مولا کائنات ہے؟ کون علی جو محبوب خدا ہے؟ کون علی جو جنتوں کا وارث ہے؟ کون علی جو صلحاء کا امام ہے؟ کون علی جو صوفیاء کا امام ہے؟ کون علی جو فقہاء کا امام ہے؟ کون علی جو اولیاء کا امام ہے؟ کون علی کہ وہ علی کہ جو علی کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو علی کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ یہ علی ہے جو اماں عائشہ کے بیٹے ہیں اور 21 رمضان کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ 21 رمضان کو شہادت۔ ہاں، علی وہ ہیں جو ابو بکر کو امام مان کر پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ علی وہ ہیں جو عمر کو امام مان کر 10 سال پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ علی وہ ہیں جو عثمان کو امام مان کر 12 سال ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ علی اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں۔ کون علی؟ سنو بھائی، آج بڑا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کی آپس میں اختلاف تھا، دشمنیاں تھیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہر وہ تاریخ میں ردی کی ٹوکری پہ ڈالنے کو تیار ہوں، اسے جلا کر راکھ کرنے کو تیار ہوں جو صحابہ کی دشمنی بیان کرے، جو صحابہ کا اختلاف بیان کرے، جو صحابہ کا آپس میں بغض بیان کرے۔ اور اس بیان کرنے والے کو بھی میں جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں کہ جو کبھی صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ میں دشمنیاں تھی، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی عناد نہیں، کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی۔ اگر لڑائی تھی یا اختلاف ہوا تھا تو شریعت کی وجہ سے ہوا تھا، دین کی وجہ سے ہوا تھا، ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حضرت علی کے زمانے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 3 بڑے جنگیں۔ ایک جنگ جمل اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ، دوسری جنگ صفین امیر معاویہ کے ساتھ، تیسری جنگ نہروان خارجیوں کے ساتھ۔ یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ اما عائشہ سے ہوئی، اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا مدینہ میں، تو شہید کرنے والے جتنے باغی تھے وہ سارے کے سارے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی کو امیر بنا دیا۔ اما عائشہ مکہ میں تھی، یہ ایک واقعہ مدینہ میں پیش آیا۔ 2 صحابہ اما عائشہ کے پاس چلے گئے، اما مدینہ میں یہ کوہرام مچ گیا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو خارجی اور جو ناصبی اور جو یہ باغی جو بلوائی ہیں حضرت علی کے لشکر میں ہیں، ان سے قصاص لیا جائے۔ اما نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ایسے کرو، علی کو بلا لو، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں۔ اب اما نے کہا مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ مدینہ ان باغیوں کے قبضے میں ہے، وہاں بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی، بصرہ بلاؤ، مکہ اور مدینہ سے باہر بلاؤ۔ اما بصرہ چل پڑی۔ ادھر ان شرارتوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اما عائشہ علی کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے باتوں کا، وہ صلح کی بات کر رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ علی نکل گئے تو خیر کچھ فسادین ادھر شامل ہو گئے، کچھ ادھر شامل تھے۔ فسادین نے آپس میں تیر اندازی کی، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے بعد نقصان ہوا، حضرت علی کو فتح ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اما عائشہ کو چند لوگوں کی حفاظت میں حضرت علی نے عزت اور وقار کے ساتھ مدینہ رخصت فرمایا۔ اگر ذاتی جنگ ہوتی تو علی اما عائشہ کو زندہ چھوڑتے، عزت کے ساتھ رخصت کرتے؟ کبھی رخصت نہ کرتے۔ تو یہ ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اس کے بعد زندگی بھر اما عائشہ اس جنگ پر افسوس کرتی رہی اور غلام پہ غلام آزاد کرتی تھی کہ اس جنگ کا کفارہ ہو جائے، اس جنگ کا کفارہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی علی اور اما کے احترام میں فرق نہیں آیا کہ علی نے کسی ممبر پر بیٹھ کے یہ بات کہی ہو کہ عائشہ میری باغیہ ہے، یہ عائشہ کافرہ ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، یہ مرتد ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کے ساتھ وہ جوڑ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔ کوئی ایک جملہ نہیں۔ دوسری لڑائی جنگ صفین ہوئی ہے امیر معاویہ کے ساتھ۔ یہ لڑائی بھی نہیں ہونی تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ قاتلین عثمان حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے۔ امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا حضرت علی سے کہ ان قاتلین کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں قصاص میں بدلہ لے لوں۔
حضرت علی کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں، ابھی ہماری پوزیشن کمزور ہے، حکومت بن جائے، خلافت قائم ہو جائے، پھر ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں علی کی رائے ٹھیک تھی، علی کی رائے ٹھیک تھی۔ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، ذہن میں رکھنا، کہ ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر۔ یہ جنگ حق اور باطل کی نہیں تھی کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، یہ صرف اجتہادی خطا کی تھی، اجتہاد کی غلطی تھی، اس بنیاد پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ اور جنگ کرنے والے کون؟ اللہ کی قسم، نہ علی نے پہل کی، نہ معاویہ نے پہل کی، نہ علی کے ساتھ جو مومنین صحابہ تھے انہوں نے پہل کی، نہ معاویہ کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے پہل کی، بلکہ پہل کرنے والے یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے اور حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر دونوں کی صلح ہو گئی تو جس دن صلح ہوگی اگلے دن ہماری گردنیں اڑے گی، لہذا صلح نہیں ہونے دینی، صلح نہیں ہونے دینی۔ رات کو مذاکرات ہو گئے کامیاب کہ صبح انشاءاللہ معاملہ حل کریں گے، رات ہی کو چند بدبخت امیر معاویہ کے لشکر میں چلے گئے، ادھر سے تیر برسا دیے، چند یہاں موجود تھے انہوں نے تیر برسا دیے، اس غلط فہمی میں لڑائی شروع ہوگی۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ یہ جنگ ذاتی نہیں تھی، اس کی دلیل اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مدینہ سے باہر ہیں، روم کا بادشاہ ہرقل اسے پتہ چلا مدینہ خالی ہے، لہذا مدینہ پہ حملہ کر دو، مدینہ پہ کیا کر دو؟ حملہ کر دو۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا، اور خط کا لفظ کیا تھا؟ یا کلاب الروم، اے رومی کتے، اے رومی کتے، اگر تو نے علی کے لشکر کے خلاف لشکر نکالا اور مدینۃ الرسول کے خلاف تو نے لشکر نکالا تو علی کی طرف سے سب سے پہلے جو سپاہی آئے گا، جو جانثار آئے گا، جو تیرے خلاف تلوار نکالے گا، وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اس کو ذاتی اختلاف کہتے ہیں، بولو بھائی، یہ ذاتی اختلاف ہے، اجتہادی غلطی تھی بس۔ میں مختی مکاتی بات کرتا ہوں، دیکھو بھائی صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ دین۔ صحابہ کی زندگی دین ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، دین کس کا نام ہے؟ تاریخ کا؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ بھی دین ثابت کرو، آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن حدیث سے۔ تو صحابہ کی زندگی دین، اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، تو صحابہ کو بھی ہم نے پرکھنا ہے تو قرآن اور حدیث سے پرکھنا ہے کہ قرآن حدیث صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ بس ہم نے قرآن اور حدیث یعنی اللہ اس کے رسول کا فرمان ماننا ہے، تاریخ جو مرضی کہے وہ ہمارے جوتیوں کی نوک پر ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جب قرآن موجود، حدیث موجود، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم کسی غیر کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کا اختلاف بیان کر کے امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں اللہ نے ہماری تلواروں کو صحابہ کے پاک خون سے پاک رکھا ہے کہ ہماری تلوار کسی صحابی پہ نہیں چلی، لہٰذا اس زبان کو بھی صحابہ پر اعتراض کرنے سے پاک رکھو، پاک رکھو۔ ام عائشہ علی کی جنگ ہوئی، فیصلہ اللہ کرے گا۔ علی امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اور اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے حبیب آپ کے سارے صحابہ، ساری صحابیہ جنتی، بس قصہ ختم۔ لڑائی کے باوجود جنت مل رہی ہے تو تکلیف۔ علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی، اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ بڑی لڑائی، بڑا نقصان ہوا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہیں بڑی خون ریزی ہوئی، بڑے صحابہ شہید ہوئے، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ جی صلح ہو گئی۔ کہا پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب صلح ہوگی لڑنے والوں کی، اب بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جو بیان کر رہا ہے یہ اس کے بعد کی دلیل ہے کہ نہ وہ علی والا ہے نہ معاویہ والا ہے، وہ یہ تیسری قوم ہے۔ کون سی تیسری قوم؟ وہ سمجھ گئے ہو؟ ہاں۔ اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لہذا بھائی اللہ کا واسطہ کسی ایسے آدمی کو نہ سننا، کسی ایسے آدمی کو نہ سننا جو ہمیشہ صحابہ کا اختلاف بیان کرے، ہمیشہ صحابہ کا اختلاف بیان کرے۔ دیکھو ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔
میں 100 دفعہ کہوں کہ صحابہ پاک صاف ہیں، 1000 دفعہ میں سن رہا ہوں کہ بے معاویہ غلط، معاویہ غلط، معاویہ غلط، تو کس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کے دل میں معاویہ کا میل نہ آئے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہے تو ذرا سنو ہی نا. وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا بھی جس پنڈ جانا نہیں. جب ہم نے صحابہ سے بغض رکھنا ہی نہیں ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، تو ہم اس آدمی کو سنیں ہی کیوں کہ جو صحابہ کا اختلاف بیان کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی انشاءاللہ. اور اس میں سب سے زیادہ یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس نے غلاظت پھیلائی ہوئی ہے. اللہ کا واسطہ خود بھی اس سے بچو، اوروں کو بھی اس سے بچاؤ، نسلوں کو اس سے بچاؤ. اللہ کی قسم اس نے نسل کو بدتمیز کر دیا. میں 4 دن پہلے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا فجر کے بعد، تو وہ ایک لڑکا آ گیا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ رفع الیدین، نماز میں رفع دین کہتے ہیں، یہ منسوخ ہے. میں کہا ہاں جی منسوخ ہے. کہ دلیل؟ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی. تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہی روایت میں نے ایک لڑکے کو پیش کی تھی. وہ لڑکا کون؟ جو انجینئر کو سنتا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا بھی رفع دین منسوخ ہے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا دلیل؟ تو میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. وہ کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود کون ہوتا ہے؟ کیا کہنے لگا؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہوتا ہے؟ یعنی میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. یہ نسل کو صحابہ کا گستاخ بنا رہا ہے، غیر محسوس طریقے پہ دین میں تحقیق کے نام سے. کہ بھی خود تحقیق کرو، دین قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے. یہ مولوی ٹھیکیدار ہیں کہ ہر بات تم مولوی سے پوچھو گے؟ تو بھئی جب بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹری کتابیں گھر میں لا کے پڑھ کے دوائی لے کے آؤ. تمہارے مرض کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹھیکیدار ہیں؟ بولو بھائی. جسمانی بیماری کے لیے تم خود تجربہ نہیں کرتے تو روحانی بیماری کے لیے خود کیوں تجربہ کرتے؟ بغیر تحقیق کے تم ماہر کے بغیر گولی نہیں کھاتے، تو پھر قرآن اور حدیث کے ماہر کے بغیر تم قرآن و حدیث کیسے سمجھو گے؟ کیسے سمجھو گے؟ میں پورا مہینہ رابعہ مسجد میں درس دے رہا ہوں. میرا یہی وہاں پر 8-10 نوجوان نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. میں ان کے ساتھ یہی دیر رکھتا ہوں. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ کبھی بھی خود قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور کبھی کسی پروفیسر کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو نہ سننا کہ وہ پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مفتی نہیں ہے، عالم نہیں ہے. تو صحابہ میں اختلاف تھا لیکن اس کے باوجود بھی محبت تھی. دلیل میں نے حضرت امیر معاویہ کا قول جو انہوں نے روم کے بادشاہ کو لکھا تھا بیان کر دیا. اب حضرت علی کی شہادت ہے. آخری بات، 3 خارجی مکہ میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، 3 خارجی، کہ اس وقت اسلام کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ 3 لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص. کہا ان تینوں کو مار دو، اسلام ختم ہو جائے گا. تینوں نے مشورہ کیا. ہم عمر بن عاص کے بارے میں عمر بن ودک نے کہا کہ میں جاؤں گا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برق بن عبید نے کہا میں جاؤں گا. علی کی باری ہے تو سناٹا چھا گیا. علی شیر خدا ہے تو خدا کے شیر سے کون لڑے گا؟ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی بدبخت کھڑا ہوا کہ علی کا کام میں تمام کروں گا. عمر بن عاص مصر میں، امیر معاویہ شام میں، اور حضرت علی کوفہ میں. وقت طے ہو گیا کہ رمضان کی 15 یا 16 تاریخ کو پہنچنا ہے اور وار کرنا ہے. اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والا پہنچا عمر، تو حملہ کیا، لیکن علی حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے بچا لیا. ان کا بازو زخمی ہوا، اس کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، اس سے ساری معلومات لی گئی تو طوطے کی طرح سے ساری بات بتا دی کہ ہم نے یوں سازش کی ہے. تو اس کا جو حشر ہونا تھا وہ ہوا. عمر بن عاص کی طرح جو برق گیا تھا، اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ عمر بن عاص بیمار تھے، وہ فجر کی نماز کے لیے آ نہ سکے. ان کی جگہ جو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، برق نے اس کو شہید کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ کا یہ حال تھا کہ ان کی یہ عادت تھی کہ تہجد کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، پھر لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جاتے تھے بھی الصلاۃ الصلاۃ، آؤ بھی نماز کے لیے، آؤ بھی نماز کے لیے. حضرت علی ہوتے تھے، ساتھ حسن بھی ہوتے تھے، ساتھ حسن اور 2-4 اور صحابہ بھی ساتھ ہوتے تھے. اب ہوا کیا، 18 رمضان
یہ عبد الرحمن بن ملجم جس راستے سے علی گزرتے تھے اسی راستے کے آگے گھات لگا کر تلوار لے کر بیٹھا ہوا ہے. کون سی تلوار؟ کہ جس کو اس نے کئی دنوں تک زہر میں بھجا کے رکھا ہوا تھا, زہر میں رکھا ہوا تھا. حضرت علی آگے آگے جا رہے ہیں, حسن پیچھے, خادم بھی پیچھے. تو حضرت علی آگے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی. اس سے پہلے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, علی تمہیں پتہ ہے کہ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ کہ جی یا رسول اللہ. کون؟ کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے, سب سے بڑا بدبخت وہ گزرا ہے. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت میں قیامت تک سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ. فرمایا میری امت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے اس سر کے خون سے تیری اس داڑھی کو لال کرے گا, تیری اس داڑھی کو لال کرے گا. یہ میری امت کا سب سے بدبخت ترین آدمی ہوگا. یہی ہوا. حضرت علی آگے, وہ ایک دم گھاٹ سے باہر نکلا اور اس نے سیدھا علی کے سر پہ وار کیا, وہ زہر آلود تلوار سے وار کیا. تو یہاں سر پھٹا, تلوار گھسی, اس نے باہر نکالی, خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ خون یوں علی کے داڑھی کو لال کرتا ہوا نیچے گر گیا. علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. حسن دوڑے, خادمین دوڑے, اس کو پکڑ لیا, ان کے سر پہ پٹی باندھی. کہا بھی جلدی کسی حکیم کو بلاؤ. وہ ہنسنے لگا. کہا جتنے مرضی حکیموں کو بلا لو, یہ بچنے والا نہیں. یہ کیوں؟ کہ میں نے اس میں زہر لگایا ہوا اور میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس تلوار سے سب سے بدبخت ترین آدمی کو قتل کروں گا. میں نے کر دیا. عبد الرحمن بن ملجم کہہ رہا ہے, حضرت علی کے بارے میں کہہ, یہ خارجی تھا. حضرت علی نے اس کو, علی کو اندر لے کر گئے. علی کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ ابھی مجھے مارنے والا کون ہے؟ کہا جی خارجی ہے. کہ الحمدللہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوا, کسی رنگین نہیں. تو اس کو لایا گیا, اس کو لایا گیا. اس نے پھر وہی بات کی, میں نے قسم اٹھائی تھی بدبخت ترین آدمی کو قتل کروں گا. حسن نے فرمایا حسن میں زندہ بچ گیا تو دیکھ لوں گا, اگر میں مر گیا تو اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا کر اس کی قسم پوری کر دینا کہ سب سے بدبخت ترین جو میرے نبی نے کہا تھا وہ یہی ہے. پھر میں علی پہ قربان جاؤں. علی نے کہا میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. ایسے کرو, اس کو اچھی جیل میں, سہولت والی جیل میں رکھنا, اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرو, اس کو تازہ کھانا پیش کرو. میں بچ گیا تو خود بدلہ لوں گا, میں چلا گیا تو قصاص میں پھر اس کی گردن اڑا دینا. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا صبر اور تحمل اور اس امت پر رحم والا معاملہ ہے. آج ہم کسی گالی برداشت نہیں کرتے, اوے برداشت نہیں کرتے. تو علی قاتل کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. پھر 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. آج حضرت علی کی قبر یہ ایک ماما بنا ہوا ہے. کہ علی کی قبر ہے کدھر؟ تو قبر ان کی کوفے میں ہی ہے, کوفے میں بھی ہے. لیکن حسن نے کیا کیا کہ ان کی قبر جو ہم اوپر کوہان بناتے ہیں, کوہان نہیں بنائی بلکہ بالکل زمین کے برابر کی ہوئی. کیوں؟ خارجیوں کا دور تھا. خارجی وہ ہیں جو حضرت علی سمیت سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ سارے کافر ہیں. خارجی وہ ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے علی سے کہا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, ایک بغض کی وجہ سے, ایک محبت کی وجہ سے. بغض کرنے والے خارجی کہ علی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں, محبت کرنے والے رافضی جو علی کو میرے نبی کے برابر اور باقی سارے نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. فرمایا علی دونوں جہنمی ہیں, دونوں جہنمی ہیں. آج علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ علی کو نہیں مانتے. نہیں مانتے, جاؤ بھائی, ممبر پہ کھلے عام بات کر رہا ہوں, نہیں مانتے. جس طرح تم نہیں مانتے, جس طرح تم مانتے ہو نا اس طرح ہم نہیں مانتے. جس طرح تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے. یہ کس طرح مانتے ہیں؟ ان کا اعتراض عیسائیوں والا اعتراض ہے. عیسائی مسلمان پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہاں بھی بولو, مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو نا بھائی. وہ تو کہتے ہیں نہیں مانتے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں
کہ ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں. تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. تو ماننے میں حق والے کون؟ وہ کہ ہم. ٹھیک ہے، ان کا فتویٰ کسی کام کا ہے. یہی ہم ان رافضیوں سے اور نام نہاد بریلویوں سے کہتے ہیں جو علماء دیوبند پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ علی کے منکر ہیں، علی کا ذکر نہیں کرتے، علی کا نام نہیں لیتے، نسل کا نام علی نہیں رکھتے کیونکہ علی کو نہیں مانتے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم مانتے ہو نا، ہم ویسے نہیں مانتے. رافضی کیسے مانتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے اور یہ کھلم کھلا ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں کیا کہ علی کا مقام حضور کے برابر ہے، باقی 1.25 نبیوں سے افضل ہے. امتی کو ایک نبی سے افضل قرار دینا کفر ہے. امتی جتنا مرضی بڑا ہو جائے نبی کے برابر. تو ہم ایسے علی کو نہیں مانتے. تو اب یہ نام ماننا یہ گستاخی ہے کہ ایمان ہے؟ ہم علی کو کیا کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ برحق لیکن چوتھے نمبر پر، داماد برحق لیکن دوسرے نمبر پر، خلیفہ راشد چوتھے نمبر پر، دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے. ابھی میں نے ساری تفصیل آپ سے عرض کر دی ہے. یہ جتنے میں نے الفاظ بیان کیے نا، یہ میرا ایمان ہے علی کے بارے میں کہ ہم علی کو ایسا مانتے. اب ایک طبقہ اور ہے رضا خانیوں کا، وہ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے. بھئی تم علی کو کیسے مانتے ہو؟ جی ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں علی کو تو مانتا ہوں لیکن میں علی کو مشکل کشا نہیں مانتا. مشکل کشا کسے مانتے ہیں؟ اللہ. بس بات. علی مشکل کشا نہیں ہے بھائی. مقام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، وقار اپنی جگہ، بہادری اپنی جگہ. لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی صفت ان کو دے دوں. مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے، یہ طاقت میں علی کو دے دوں. یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ یہ ہم علی سے ظلم کر رہے ہیں. عبداللہ ابن سبا کوفہ میں سب سے پہلے اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ علی الہ ہے. علی کون ہے؟ یعنی رب ہے. علی اللہ کی شکل میں علی زمین پہ اترا ہوا ہے. علی نے اس کو بلایا، سمجھایا نہیں سمجھا، پھر بلایا سمجھایا نہیں سمجھا، پھر بلایا سمجھایا نہیں سمجھا. کہا ان سب کو آگ میں جلا دو کہ یہ میرے لیے الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں. اور میرے بارے میں کہہ رہی ہے اللہ ہے. قیامت کے دن یہ مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہیں کر رہے، یہ مجھے ذلیل نہیں کر رہے. اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا علی یہ لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہوں؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ علی سے نفرت ہے، علی سے بغض ہے کہ جو علی کا مقام نہیں وہ اس کو دیا جا رہا ہے. لہٰذا بھی علی سے محبت کرنی ہے جیسے محبت کرنے کا حق ہے. بس اس راستے سے تائیں بائیں ہوں گے گمراہ ہو جائیں گے، یا خارجی ہوں گے یا رافضی ہوں گے. ہم سنی ہے، ہم سنی ہے. اللہ کے بندے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں، جنت کے وارث ہیں، نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، حضور کے داماد ہیں. جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق. بس بات ختم. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. بھائی ہمارے ایک مدرسے والے